بن جائے اور مذہب کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ جو حشر آج مشرقی پاکستان کو ہوا ہے وہی کل تو مغربی پاکستان کا بھی ہوگا۔ حقائق کسی سے جھٹلائے جھوٹے ثابت نہیں ہوا کرتے۔ نظر الاسلام یہ ریڈیو پہ تقریر کر رہا ہے، ہم سب مرا ایک آج کے واپس مزہ ہے، جس سے نظر الاسلام نے کہا تھا کہ اگر پاکستانی مسلمانوں نے اب بھی اپنا غلط نظریہ نہ چھوڑا تو جو حشر مشرقی پاکستان کا ہوا ہے وہی مغربی پاکستان کا ہوگا۔ اس کی یہ بات محض شاعرانہ بات نہیں تھی، اسے معلوم تھا کہ جس قسم کے نیشنلسٹ مسلمانوں نے مشرقی پاکستان کا ایسا حشر کرایا ہے اسی قسم کے نیشنلسٹ مسلمان مغربی پاکستان میں بھی سرگرم عمل ہے۔ ان کی سرگرمیاں شروع ہی سے چلی آ رہی تھیں، لیکن مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد یہ کھل کر سامنے آ گئے۔ دو ایک مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔ پچھلے اگست میں سندھ سے مسٹر جی ایم سید نے طلباء اور دانشوروں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حالات اور واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ نظریہ پاکستان کا کوئی وجود نہیں اور حقیقت میں سندھیوں کو لوٹنے کے لیے یہ بھون کھڑا کیا گیا۔ سن رہے ہیں آپ؟ بلوچستان کے نئے جائزہ ہفتہ وار سنگت نے اپنی دوسری عقائد میں لکھا کہ پاکستان کے آئندہ دستور میں اس کی وضاحت کر دینی چاہیے۔ سنیے کس بات کی وضاحت، مجھے ذاتی طور پر علم نہیں، کوئٹہ کے دوستوں میں سے کسی نے بتایا کہ یہ سنگت اخبار جو ہے اس کے ایڈیٹر مسٹر بغنجو کے صاحبزادہ ہیں۔ میں نے ان کی زبانی جو سنا ہے کچھ تحقیق نہیں ہوگی۔ اس اخبار نے اپنی دوسری عقائد میں یہ کہا کہ پاکستان کے آئندہ دستور میں اس کی وضاحت کر دینی چاہیے کہ ملک کا دستور پورے طور پر سیکولر ہوگا۔ خان عبدالغنی خان کی میپ کے منشور میں یہ فکر شامل ہے کہ ملک کا دستور سیکولر ہوگا۔ اپنے اس مطلب کو انہوں نے گزشتہ ستمبر میں لندن کے ایک بیانیے میں بھی دہرایا۔ گزشتہ اکتوبر کو انہوں نے لندن میں نمائندہ نوائے وقت کو ایک انٹرویو دیا جس کے دوران اس نمائندہ نے سوال کیا کہ آپ نے پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانے کا تازہ اعلان کیا ہے، دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان جس نظریے کی بنا پر وجود میں آیا تھا وہ لکھ چکا ہے۔ اس کے ولی خان نے نمائندہ کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ اس وقت سوال پاکستان کو بچانے کا ہے، ایسے غیر ضروری مسئلوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے۔ اس سے تو یہ کہا، لیکن دوسرے ہی دن بیڈ فورڈ نے پاکستانیوں کے ایک منتخب اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ دو قومی نظریہ ختم ہو گئی۔ اسلام کی باتیں 1500 سال پرانی اور فرسودہ، 25 سال کے تجربہ نے ثابت کر دیا ہے کہ نظریہ پاکستان غلط تھا۔ برنے صدی کی تقسیم کے وقت کسی نظریہ کو غلط طور پر اساس بنایا گیا تھا، لیکن کسی بھی قوم کو زیادہ دیر تک محض جذباتی ماروں سے بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ اب بھی اس بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ سراسر غلط ہے۔ ماؤنٹ بیٹن نے جب اپنے اختیارات پاکستان کے گورنر جنرل کو تفویض کیے تھے تو ہم نے اس وقت بھی اس کی مخالفت کی تھی، اس وقت ہمیں غدار کہا گیا، لیکن آج دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا اور اسلام ہی کے نام پر ٹوٹا۔ میں نے عزیزان منصوری میں کہا تھا کہ مولانا حسین احمد مدنی مرحوم نے کہا تھا کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر سیکولر حکومت میں صرف اسلام کے خلاف نہیں۔ مفتی محمود صاحب انہیں مولانا مرحوم کے شاگردوں میں تھے۔ انہوں نے اب اس میپ کے ساتھ مل کر جس کے منصور میں سیکولر حکومت شامل ہے سرحد میں حکومت قائم کی ہے اور اسے عین مطابق اسلام قرار دے رہے ہیں۔ خان ولی خان نے کہا ہے کہ جب ماؤنٹ بیٹن نے پاکستان کو اختیارات آزادی تفویض کیے تھے تو ہم نے اس وقت بھی اس کی مخالفت کی تھی۔ مولانا غلام غوث ہزاروی کا
اس زمانے میں مجلس احرار کے نام پر رہنما میں استعمال ہوتا تھا. انہوں نے گزشتہ جون میں کراچی میں ایک پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں آج محترمہ اندرا گاندھی کو خطاب کرنا چاہتا ہوں. سن رہے ہیں آپ یہ خطاب یہاں؟ میں آج محترمہ اندرا گاندھی کو خطاب کرنا چاہتا ہوں. میں تحریک آزادی وطن میں ابتدا سے شریک رہا ہوں اور جب آپ کے والد پنڈت جواہر لال نہرو قصبہ وفا میں آئے تھے اور انہیں جو سپاس نامہ پیش کیا گیا تھا وہ میں نے لکھا تھا. انہوں نے اسے سنبھال کر رکھنے کی ہدایت کی تھی. ہماری جماعت نے جنگ آزادی میں بھرپور حصہ لیتے ہوئے ملکی تقسیم کو ملک اور قوم اور اسلامی مفادات کے مطابق نہیں سمجھا تھا اور اس لیے ہم نے تقسیم کی مخالفت کی تھی. مگر آپ بڑوں نے ملکی تقسیم کا فیصلہ کرتے وقت ہم لوگوں کو بالکل نظر انداز کر کے ہمیں مشکلات میں ڈال دیا جو کسی وفادار ساتھی کا سیوا نہیں ہو سکتا. اس جون میں یہ فرما رہے ہیں یہاں. آپ کو معلوم ہے کہ مولانا ہزاروی کی طرف سے یہ سندات وفا سے آ رہی اور بقائے خائر رنگی مسز اندرا گاندھی کے حضور کس وقت پیش کی جا رہی تھی؟ اس وقت جب صدر پاکستان مذاکرات کے لیے ہندوستان جانے والے تھے. ان یاد دہانیوں سے کہنا یہ مقصود تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے مستقبل کے متعلق فیصلوں میں ہم وفا سے آرام ازلی کو فراموش نہ کیا جائے، ہماری خدمات کا خیال رکھیں. ان کے علاوہ شیخ حامد محمود صاحب نے اپنے ایک مخصوص مقالہ میں جو پاکستان ٹائمز کی 26 جون 1972 کی عشاعت میں شائع ہوا تھا لکھا تھا پاکستان کی آئیڈیالوجی کے متعلق سادہ الفاظ میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے یہ ہرگز مقصود نہیں تھا کہ پاکستان میں اسلامک اسٹیٹ یا تھیوکریسی یا قومی اسلامک سیاسی نظام قائم کیا جائے. یہ چیز مسلمانوں کی ہندوؤں سے علیحدگی کا منطقی نتیجہ تو ہو سکتی ہے لیکن یہ اس آئیڈیالوجی کی بنیاد ہرگز نہیں ہوتا. اور پنجاب کے وزیر تعلیم ڈاکٹر عبد الخالق صاحب نے گزشتہ جون میں اسمبلی کے اجلاس میں فرمایا تھا کہ ہر کوئی نظریہ پاکستان کی بات تو کرتا ہے لیکن خود قائد اعظم نے نظریہ پاکستان کا ذکر تک نہیں کی. قائم کے ساتھ وزیر تعلیم عربی قاعدے کے لحاظ سے تعلیم کا مادہ علم ہے جی، اور یہ علم کی سمجھ ہے کہ قائد اعظم نے کبھی نظریہ پاکستان کا نہیں تھا. چلیے قائد اعظم نے مسلمانوں کے معاشی استحصال سے متاثر ہو کر پاکستان کے لیے جس وجہ شروع کر دی تھی اور مسلمانوں میں معاشی خوشحالی ان کا مقصد تھا. اللہ اللہ جی وہ کہتا تھا غیر حمی مکتب و حمی ملا سارے قسمہ تمام خراج تھے. اب یہ کیا بتایا جائے کہ یہ مکتب و ملا سے بھی اونچی بات آ رہی ہے. کراچی کے ایک صاحب مظہر یوسف نامی ایک قدم آگے بڑھے یا فرمایا سنیے جی نے من کیا فرمایا. قائد اعظم نے ایک بار نہیں بار بار فرمایا کہ پاکستان ایک ماڈرن سیکولر اسٹیٹ ہوگا. ختم ہوا کہ بار بار فرمایا. جہاں تک دو قومی نظریہ کا تعلق ہے گزشتہ اپریل میں ہندوستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے ایک رپورٹ اخبارات میں بھیجی گئی. اس رپورٹ میں کہا گیا وہ اپنے ہاں کے باہر ایمبیسیز کو یہ رپورٹ بھیج رہے. اس میں کہا گیا کہ دو قوموں والا نظریہ ہی باعث تھا بر صغیر کے امن و آشتی میں رخنہ اندازی. اب کیونکہ یہ نظریہ مسمار ہو چکا ہے تو ہندوستان کی نظروں میں اب ہندوستان اور پاکستان کے مابین تعلقات کے معمول پر آنے اور صلح اور دوستی کے قائم ہونے کے امکانات روشن ہو گئے. بنگلہ دیش کے قائم ہونے سے یہ تصور بھی ختم ہو گیا ہے